بزرگوں دوستوں، انسان چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، بوڑھا ہو یا جوان، بچہ ہو یا مرد، جو بھی ہو، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چاہے انسان آسمان کی بلندی میں چلا جائے، زمین کی پستی میں چلا جائے یا مضبوط قلعوں میں چھپ جائے، تو موت اسے آئے گی۔ اللہ کا قرآن فرماتا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ نا، موت تمہیں مضبوط قلعوں میں بھی آئے گی۔ تو بزرگوں دوستو، اللہ عز و جل کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ وہ جلیل القدر نبی تھے جن کو اللہ کریم نے نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی، سلطنت بھی عطا فرمائی، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، اے اللہ کریم مجھے ایسی بادشاہی دے کہ ایسی بادشاہی میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں انسانوں کا بادشاہ بنایا، جنوں کا بادشاہ بنایا، چرند و پرند کا بادشاہ بنایا۔ تو بزرگوں دوستو، یہ ہر چیز کا بادشاہ تھا، اور اللہ کریم نے جنوں اور انسانوں کو ان کے تابع کر دیا، اور ہوا بھی ان کے تابع تھی جو ان کے تخت کو لے کر اڑتی تھی۔ تو بزرگوں دوستو، یہ اللہ عز و جل کے نبی نے جنوں اور انسانوں سے ایک عالی شان محل تیار فرمایا جو شیشے کا تھا، اور اس کا ذکر سورہ نمل میں آتا ہے۔ اور اس عالی شان محل میں آپ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور دروازے پر دو پہرے دار بٹھا گئے، ایک جن اور ایک انسان۔ آپ علیہ السلام نے اس میں اپنے محل میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے محل میں واپس آ رہے تھے، سیڑھیاں اتر رہے تھے، اور وہ مال شیشے کا تھا، بالکل صاف تھا، سب کچھ نظر آتا تھا۔ سیڑھیاں اتر رہے تھے، جیسے ہی آپ کا ایک قدم ایک سیڑھی کے زینے پر اور دوسرا اٹھا کر دوسرے زینے پر رکھنے ہی والے تھے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے ایک انسان موجود ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں میرے پہرے داروں نے نہیں روکا؟ جو میں نے دروازے پر جنوں انسان کو بیٹھایا ہوا، انہوں نے نہیں منع کیا؟ وہ کہنے، اے اللہ کے نبی، میں وہ شخصیات ہوں جسے کوئی پہرے دار نہیں روک سکتا، میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ہوں، میں آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ عز و جل کے نبی نے فرمایا، میں بیڈ پر سو جاتا ہوں اور وہاں میری روح آپ نکال لیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اللہ کے نبی، میں آپ کی روح اسی جگہ پر قبض کروں گا جہاں آپ پر کھڑے ہیں، یعنی آپ کا ایک قدم سیڑھی کے زینے پر اور دوسرا فضا میں ہے، دوسرے زینے پر نہیں آئے گا، میں آپ کی روح قبض کروں گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے، نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے۔ تو بزرگوں دوستو، اللہ عز و جل کے نبی کی اسی جگہ پر روح قبض کر دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے، نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے۔ تو اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کی موت اسی جگہ پر ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے۔ اللہ کا ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جس طرح سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ بھی بنا دیا اور نبوت بھی عطا کی۔ اگر وہ چاہتے، دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی موت بیڈ پر بھی دے دیتا، لیکن یہاں کیوں دی؟ اس کی یہ حکمت تھی کہ آپ علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، اور بیت المقدس کی تعمیر جن اور انسان کر رہے تھے، اور اسی دوران آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، وصال ہو گیا۔ تو اگر آپ کی موت کا ادراک جن و انس کو ہوتا تو یہ بیت المقدس کی تعمیر رک جاتی۔ تو آپ علیہ السلام اسی سیڑھی کے زینے پر ایک پورا سال کھڑے رہے، اپنے عصا یعنی سوٹی کے سہارے پر، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ کا ایک قدم زینے پر ہے اور دوسرا فضا میں ہے، کہ آپ سیڑھیاں اتر رہے ہیں۔ لوگ اسی میں تھے کہ اللہ عز و جل کے نبی سیڑھیاں اتر رہے تھے اور وہ بیت المقدس کی تعمیر جاری رکھے ہوئے۔ جب ایک سال مکمل ہو گیا، بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو آپ علیہ السلام کی اس عصا مبارک کو دیمک لگا، جس سے وہ لکڑی گل گئی، اور آپ علیہ السلام سیڑھیوں پر تشریف لے آئے۔ تب لوگوں کو اور جنوں اور انسانوں کو آپ کی موت کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ دنیا سے پردہ کر رہ گئے۔ تو جب موت آتی ہے، نہ ایک وقت آگے ہوتا ہے، نہ ایک وقت پیچھے ہوتا ہے۔
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. ملک الموت اس وقت انسانی شکل میں آتا تھا اور اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا. وہ شخص بڑا ڈر گیا اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہوا کو حکم دیں مجھے ملک چین میں پہنچا دے. آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا, اس نے اس کو ملک چین میں پہنچا دیا. اور اگلے دن جب موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا بات تھی, کل وہ جوان آپ سے ڈرا ہوا تھا. تو ملک الموت نے کہا اللہ کے نبی اس کی موت لکھی ہوئی تھی ملک چین میں, میں نے اسے آپ کی بارگاہ میں دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ شخص ملک چین میں کیسے پہنچے گا اور میں اس کی روح کیسے قبض کروں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اسے ہوا کے ذریعے ملک چین میں پہنچا دیا. تو ملک الموت نے کہا میں ابھی اس کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں. تو بزرگوں دوستوں, موت یقینی ہے, موت سے فرار ناممکن ہے. چاہے انسان جتنا بھی بھاگے موت سے نہیں بھاگ سکتا, موت کا وقت اٹل ہے. تو جب یہ پتہ ہے کہ ہمیں موت آنی ہے تو موت کی تیاری کریں, کیونکہ اللہ عز و جل کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح انسان کو علم ہے کہ مجھے مرنا ہے, مجھے موت آنی ہے, اگر اسی طرح جانور کو بھی موت کا علم ہوتا تو تمہارے پاس کھانے کے لیے گوشت نہ آتا. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, وہاں پر ایک جتوال اونٹ چلا رہا تھا. ان اونٹوں میں ایک اونٹ مست تھا جو باقی اونٹوں کو کاٹتا تھا. آپ علیہ السلام نے اس کے کان میں کہا یا جمل انک میت, اے اونٹ تجھے بھی موت آئے گی. تو بزرگوں دوستو اللہ کے نبی چلے گئے. کچھ دن کے بعد جب ادھر سے گزر ہوا, باقی سارے اونٹ چر رہے تھے, کھانا کھا رہے تھے, گھاس کھا رہے تھے, لیکن وہ اونٹ ایک کونے میں کھڑا ہوا ہے, کھا پی نہیں رہا اور بالکل کمزور اور لاغر ہو گیا ہے. آپ علیہ السلام نے اس کے مالک سے پوچھا, جتوال سے پوچھا کیا وجہ یہ اونٹ کمزور ہو گیا, تو مست تھا, باقی اونٹوں کو کاٹتا تھا. اس نے کہا اللہ کے نبی جب سے آپ نے ان کے کان میں بات کہی اس دن سے یہ کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. تو بزرگوں دوستو اللہ کے نبی نے اس کے کان میں کیا کہا کہ اے اونٹ تجھے بھی موت آنی ہے. جب اونٹ کو اپنی موت کا پتہ چلا تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا, لاغر و کمزور ہو گئے. تو اسی طرح ہم انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے, دنیا سے جانا ہے, تو ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان القبر ینادی کل یوم ثلاث مرات, بے شک قبر جو ہے انسان کو روزانہ 3 مرتبہ پکارتی ہے کہ میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں اور میں تاریک گھر ہوں, میرے اندر تجھے رہنا ہے اور میرے لیے تیاری کر. لیکن انسان جو ہے تیاری نہیں کرتا. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.